کی پاکستان مسلم لیگ نون بڑی انٹرسٹنگ پارٹی ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، پاکستان کی رولنگ پارٹی بھی رہی ہے بڑے عرصے تک۔ بڑے عرصے سے خبریں گردش کری ہیں پی ایم ایل این کے بارے میں کہ وہاں پر اب دو دھڑے بن چکے ہیں۔ پہلے بڑے لمبے عرصے تک پارٹی کا ایک ہی نظریہ رہا، بڑے لمبے عرصے تک پارٹی میں کنسنسس رہنے کے بعد یہ نظر آنا شروع ہوا کہ ایک دھڑا مریم نواز صاحبہ کا ہے اور ایک دھڑا شہباز شریف صاحب کا ہے۔ اس حد تک یہ دھڑے بندی کنفرمڈ ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئے جو کہ دو نظریے پیرلل چلنا شروع ہوئے پی ایم ایل این میں، کبھی ایک بھاری ہو گیا کبھی دوسرا واضح ہو گیا۔ ان دونوں نظریوں کو جو کہ پولز اپوزٹ ہے ایک دوسرے سے، ایک کو پیٹرونیج تھی مریم نواز کی اور ایک کو پیٹرونیج تھی شہباز شریف صاحب کی۔ اس کو ڈینائی کرے گی پی ایم ایل این، لیکن آف ریکارڈ جتنی دفعہ بات ہوتی ہے وہ کنفرم کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس وقت میں کس نظریے کے ساتھ رہا، لارجلی پارٹی کے اندر کیا فیلنگ ہے اور کون سا گروپ ایک پریشر گروپ بنا ہوا ہے پارٹی کے اندر۔ ایک بار پھر سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ بڑی اہم گفتگو کا ذکر کیا۔ پورا کالم میں یہ پڑھنے والا ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اپنے پروگرام میں، لیکن آج کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں تو ایک خاص حصہ میں ہائی لائٹ کروں گی دوبارہ۔ اس کالم میں لکھا ہے کہ شہباز شریف فوج سے محاذ آرائی کے سخت مخالف ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ فوج سے بنا کے رکھنے کے بھی قائم ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن سے ایک ماہ قبل تک ان کی طاقتور حلقوں سے ملاقاتوں میں کیبنٹ کے نام تک فائنل ہو گئے تھے۔ دو نامور صحافی انہیں اگلا وزیر اعظم بنائے جانے کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ ایسی میٹنگز عمران خان سے بھی ہوتی ہوں گی، لیکن الیکشن سے ایک ماہ پہلے تک یہی لگتا تھا کہ اگلے وزیر اعظم نون لیگ سے ہوں گے اور شہباز شریف ہی چوائس تھے۔ اصل مسئلہ بیانیے کا تھا۔ شہباز شریف کا خیال یہ تھا کہ بیانی کی وجہ سے نون لیگ کو اقتدار نہیں مل سکا، حالانکہ اگر اقتدار ملتا تو شہباز شریف ایک پل کا کردار ادا کر کے اس بیانیے کا مسئلہ بھی حل کر سکتے تھے۔ شہباز شریف کے خیال میں جنرل باجوہ کو توسیع دینے کے حوالے سے نون لیگ کا فیصلہ بہت اچھا تھا۔ اس سے ایک دوسرے پر عدم اعتماد مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوا، مگر بد اعتمادی پہلے سے کم ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہونے کا تاثر بھی زائل ہوا ہے۔ یہی بات جب میں نے شاید خاقان عباسی صاحب سے فارمر پرائم منسٹر سے پوچھی تو انہوں نے کیا کہا، لیٹس واچ۔ ان چیزوں میں میرا زیادہ یقین نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں اگر ہوتی بھی ہیں وہ ہمیشہ ملک کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ کس قسم کی بات ہے؟ جو یہ ڈیلز اسٹیبلشمنٹ اور یہ ڈیل اور وہ ڈیل، یہ مشکل ہے۔ پی ایم ایل این اور اگر یہ درست ہے، یہ بات درست ہے، یہ تو بتائیں نا، پہلی ڈیل تو نہیں تھی پی ایم ایل این کی، کبھی نہیں ہوئی پی ایم ایل این کی۔ ماضی میں بالکل غلطیاں ہوئی ہیں، ڈیفینیٹلی اس کی کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ حقائق پر مبنی بات ہے، یہ ماضی کی بات ہے، مستقبل کی بات تو ہے نہیں ہو، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ دو جرنلسٹ کی جگہ 4 ہو، کیبنٹ کے نام کی جگہ کچھ اور ہو، اس طرح فرق ہو سکتا ہے، لیکن ملاقات تو ہوئی ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملاقات نہ ہوئی۔ اور اس سے اگر یہ حقیقت ہے پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایک ڈیل کے ذریعے آئی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ وڑائچ صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ سابق وزیر اعظم خاقان عباسی نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں اور جو کیبنٹ کے نام فائل کرنے کی تمام بات ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی ان کو وضاحت کرنی چاہیے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ اس سے بالکل لا علم ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کچھ شکوک و شبہات بھی اٹھائے کہ شاید یہ بات ایسے نہ ہوئی ہو، ایک تھرڈ پرسن کو کوٹ کیا گیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ شہباز شریف صاحب کی وضاحت آپ کے خیال سے آنی چاہیے، اور ہم تو قائم ہیں آپ کی سٹوری پہ، یقیناً آپ بھی قائم ہوں گے، لیکن پی ایم ایل این سے نہ اس کی تردید کی گئی ہے نہ اس کو کنفرم کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے، نہ وضاحت کی ضرورت ہے۔ جب تردید نہیں آئی، دنیا میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی تردید نہیں ہوتی تو اس کو اعتراف اور اس کو اقرار ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں میں کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھتا، میں اس کو کوئی حیران کی چیز نہیں سمجھتا۔ دنیا بھر کی اسٹیبلشمنٹ آنے والی حکومت سے مذاکرات کرتی ہے، بریفنگ دیتی ہے، بریفنگ لیتی ہے، تو یہ تو اسی حوالے سے میٹنگ ہوئی ہوگی، اور جس سے تاثر ظاہر ہے عمران خان کو بھی ملا ہوگا کہ ان کی حکومت بن سکتی ہے، شہباز صاحب کو، لیکن پھر ظاہر ہے کہ راستے میں کیا رکاوٹ تھی۔ یہ شہباز صاحب نے ٹھیک کہا کہ بیانیہ ظاہر ہے نہیں ملتا تھا، تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی سب کو پتا ہے اس بات کا، صرف یہ بات پہلی دفعہ آن ریکارڈ ہے
سب کو پتا ہے اس بات کا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ بھی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے, بریفنگ ہوتی ہے, مگر ادھر پاکستان میں اس وقت میں ایک خاص کیمپین چل رہی تھی ووٹ کو عزت دو کے نام سے, جو کہ پی ایم ایل این کا ہی ایک دھڑا چلا رہا تھا. تو اس سیگمنٹ کو اعتراض ہوگا پی ایم ایل این کے, یا ان کی مرضی اور مشاورت سے ہی یہ میٹنگز ہوئی ہوں گی؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی یہ ایک مستقل پالیسی ہے کہ وہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ان کا یہ بیانیہ ہے, مزاحمتی بیانیہ, ظاہر ہے انہیں اپنانا چاہیے تھا, ان کی حکومت ختم ہوئی, ان کے پروجیکٹ جو ہیں وہ رک گئے, ان کا جو بھی منصوبہ تھا وہ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد ان کا نہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رہے, نہ ان کا وہاں پہ بات چیت ہو. پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بات چیت ظاہر ہے ہوئی ہوگی تو وہ پرائم منسٹر بنے ہوں گے, نواز شریف کا کانسنٹ ہوا, پھر اس کے بعد بھی ان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوتی رہی اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رہا, اور ظاہر ہے ہر وزیر اعظم کا رابطہ ہوتا. اور پھر اس کے بعد بھی الیکشن تک میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے لوگ بھی مسلسل رابطے میں رہے, پی ٹی آئی بھی رہی, اور کسی نہ کسی حد تک پیپلز پارٹی بھی رابطے میں رہی. تو یہ تو ہے حقیقت. اب باقی یہ ہے کہ کوئی اس کو مانے نہ مانے, اعتراف کرے نہ کرے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ کوئی کسی سازش کا حصہ ہیں, کیا آپ کسی سازش کے ذریعے کسی کو جتوا رہے ہیں یا ہٹوا رہے ہیں, یہ بری بات ہے. ملنا ملانا, بات کرنا, ڈائلاگ کرنا, یہ تو میرا خیال ہے ایسی بات. رائٹ. سو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این میں کس کی پالیٹکس زیادہ پرومیننٹ ہے آئندہ آنے والے دنوں میں, شہباز شریف صاحب کی یا مریم نواز کی؟ دیکھیے جب تک میاں نواز شریف زندہ ہے یہ دو کیمپ تو نہیں بنتے, یہ دو آراء ہیں, دو اوپینین ہیں, لیکن میاں نواز شریف ان دونوں اوپینین کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا اپنی رائے ظاہر ہے یہ ہے جو مریم صاحبہ کی ہے, اور وہ ان کا مزاحمتی بیانیہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں, اور کئی چیزیں اس بیانیے کی اپنا بھی لیتے ہیں. تو اس لیے ان کی نون لیگ کی سیاست شروع سے یہ رہی ہے کہ وہ ان دو بیانیوں میں سے اس وقت جو انہیں سوٹ کرتا ہوتا ہے اس کو اپنا لیتے ہیں. سہیل وحید صاحب, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ہمیں تجزیہ بتایا کہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی, یا ایک جو جینیس مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ دونوں اکٹھے کھیلے, تھرو آؤٹ پی ایم ایل این کی آپ کی کہہ رہے ہیں یہی سیاست رہی ہے. سو کوئی یہ دونوں بیانیے کنسنسس کے ساتھ اکٹھے چلتے ہیں. بالکل, شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی لمبے مباحث ہوتے ہیں, کئی مباحث میں نے سنے ہیں ان کے خود, جس میں وہ دونوں کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے ہیں, اور دونوں کاؤنٹر, میں نے ایک دفعہ نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں, یہ آخر اقتدار سے وہ فارغ ہو چکے تھے, مریم صاحبہ بھی بیٹھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا یہ شہباز صاحب سے اور رائے ہوتی ہے, آپ کی اور رائے ہوتی ہے, تو یہ کس طرح یہ معاملات چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتایا کہ اس کا پارٹی کو فائدہ ہے یا نقصان ہے. میں نے کہا جی فائدہ ہے. تو کہتے ہیں بس پھر کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. طاہر صاحب, بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں, بٹ سب سے پہلے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس جو کالم لکھا ہے سہیل وحید صاحب نے, اینڈ ہی از اے سینئر جرنلسٹ, ان کو وضاحت دینی چاہیے. وہ دیں گے وضاحت پارٹی کو؟ خاقان عباسی صاحب سمجھ رہے تھے کہ پارٹی کو بھی ان کو وضاحت دینی چاہیے. بہت شکریہ پریا صاحب, میری بہت ہی قابل احترام ہے سہیل وحید صاحب کا, ایک وسیع تجربہ ہے, کئی دہائیوں سے جو صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں, ہمارے بڑے بہت احترام کرتے ہیں. دیکھیے جو پالیسی کے حوالے سے بات ہے وہ یا تو شہباز شریف صاحب اس سے خود بتا سکتے ہیں, اور سہیل وحید صاحب موجود تھے, تو اس کے درمیان کیا بات ہوئی, کیا ملاقات ہوئی. میں اس ملاقات کا بھی دیکھ نہیں تھی, تو آبویسلی ہمیشہ اس کے بعد آپ بتا سکیں گے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ضرور مختلف پارٹی ہوتے ہیں, مختلف جو ہے وہ مقاصد و فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں, جن کی پالیٹکس میں مختلف ایشوز میں مختلف اپروچز ہوتے ہیں, اور اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے, اور اختلاف رائے ہونا بھی چاہیے. ہر طرح کے ڈائسینٹنگ
بھی آتے ہیں, معاملات ڈسکس ہوتے ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قائد پارٹی کے نواز شریف کا ہی فیصلہ چلتا ہے. وہ جو فیصلہ کر دیں بند کمرے کی چار دیواری کے اندر تو بالکل اس پہ بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے, اس کے اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, مگر ان کے فیصلے کو نہ صرف اون کیا جاتا ہے, اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. اور سہیل وڑائچ صاحب اس بات کی گواہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنے بھائی کا ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. ماضی میں بہت ساری پیشکشیں بھی ہوئی اور مگر شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ اپنے بھائی کو جو ان کی والد کی جگہ ہے ان کی حکم کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کیا اور کبھی بھی حکم عدولی کا سوچا بھی نہیں. تو دیکھیے obviously ڈفرنٹ اپروچز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. آج بھی میں آپ کو آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ آج بھی بطور قائد اختلاف بھی جو فیصلے کرتے اس میں میاں نواز شریف کی مشاورت. یہ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے پارٹی کی, آپ کی بھی ہے, وڑائچ صاحب کی بھی ہے, لیکن ایک آپ کے جو ینگ ورکر ہے اس کے لیے کنفیوزنگ نہیں ہے کہ آپ ایک پولز اپارٹ بات, کبھی ایک بات کہیں کبھی دوسری بات کہیں, ان کے لیے یہ کنفیوزنگ نہیں ہے آپ کے ینگ ورکرز کے لیے؟ اس پر جو معاملہ ہے اس سے بڑھ کے جو ورکر آن دا اسٹریٹ ہے, ہمارے بھی الحمدللہ 2 حلقے ہیں جہاں سے ہم الیکشن لڑتے ہیں. اس وقت تو فریحہ صاحبہ اس وقت روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو, جو معیشت کا حال ہو گیا ہے, جو لوگوں کے مسائل ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, جو لوگوں کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے. تو اس وقت تو ڈیبیٹ اور چلی گئی ہے. حالات اتنے تبدیل ہو گئے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو اپنا روزگار بچانا, 2 وقت کی روٹی پوری کرنا, یہ معاملات جو ہیں اب انہوں نے ٹیک اوور کر دیا ہے. بٹ ایز اے سیڈ دیکھیے جب پارٹی کے اندر اسکولز آف تھاٹ موجود ہوتے ہیں تو گراس روٹ لیول پہ بھی ہر طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور یہ اویئرنیس کا دور ہے. ایک کھڑے بیٹھا ہوا بندہ جو ایک چائے کے ڈھابے پہ بھی جو بحث ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی آئیڈیالوجی پہ بھی بات ہوتی ہے, نظریے پہ بھی بات ہوتی ہے.